بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں صدام مانگٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ کچھ دوست ہمیں فیس بک اور ٹک ٹاک پر دیکھتے ہیں۔ لائک، سبسکرائب اور فالو کر لیں تاکہ آپ کی وجہ سے ہماری تھوڑی سی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ناظرین، پاسپورٹ بڑی اہم چیز ہے اور ہر شہری کی اس وقت جو ہے وہ ضرورت بن چکا ہے پاسپورٹ، کیونکہ اگر آپ کو ٹریول کرنا ہے تو وہ بہت لازمی ہے۔ لیکن پاسپورٹ دفتر میں بھی کرپشن کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں۔ پاسپورٹ دفتر میں جو بیرون ملک تعیناتیاں ہوتی ہیں، مختلف ممالک میں جو پاکستان کی ایمبیسیاں ہیں، وہاں پر جو پاسپورٹ کے ملازمین جا کے تعینات ہوتے ہیں، ان میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ موصول دستاویزات کے مطابق غیر ملکی سفارت خانوں میں تعینات 46 افسران کی مدت جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے تعیناتی کی، لیکن ابھی تک ان 46 افسران کو واپس نہیں بلایا گیا۔ مدت ملازمت ختم ہونے کے باوجود بھی ان افسران کو پاکستان جو ہے وہ واپس نہیں بلایا جا سکا ہے، اور ذرائع ہمارے یہ بتا رہے ہیں کہ ان افسران کو واپس اس لیے نہیں بلایا گیا کہ یہ بڑے بااثر افسران ہیں۔ باہر جب یہاں سے یہ جاتے ہیں پوسٹنگ کے لیے، وہاں پہ تنخواہ زیادہ ملتی ہے، وہاں پہ آپ کو جو اکاموڈیشن ہے وہ زیادہ ملتی ہے، آپ کو جو فائدے ہیں وہ زیادہ ملتے ہیں۔ تو یہ اتنے بااثر ہیں، یہ واپس آنے کی بجائے انہوں نے اپنا جو توسیع ہے، مزید توسیع یہ وہاں پہ کروا لیتے ہیں۔ پھر آڈٹ رپورٹ میں یہ بھی سامنے آیا کہ غیر ملکی سفارت خانوں میں غیر قانونی تعیناتیوں کا جو پول ہے یہ آڈٹ رپورٹ میں کھولا گیا ہے۔ مدت ملازمت ختم ہونے کے باوجود بھی نہیں بلائے گئے ہیں۔ تعیناتی کی مدت ختم ہونے پر ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں وہ سٹل ادا کی جا رہی ہیں۔ بھئی آپ کیوں ادا کر رہے ہیں؟ تعیناتی کی مدت ختم ہو گئی ہے، آپ کے پاس کوئی اور اچھے افسر نہیں ہیں تو پھر بتا دیں، یا پھر یہی 46 افسر ہیں جو چہیتے ہیں، جو کار خاص ہیں، پتہ نہیں کس کس کو پیسے دیتے ہوں گے، کس کے فرنٹ مین ہوں گے۔ یہ تو اب لمبی تفتیش ہے، اس میں تو کوئی ادارہ اگر انویسٹیگیشن کرے تو یہ چیزیں جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائیں گی۔ ملازمین کو درپیش قانونی مسائل کے حل کے لیے بھی نئی پالیسی جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اچھا، ان کو مزید سہولت دینے کے لیے ایک نئی پالیسی بنائی گئی ہے، لیکن اس نئی پالیسی کا امپلیمنٹ جو ہے وہ ابھی تک شروع نہیں ہوا، کیونکہ پاسپورٹ آفس کی جانب سے یہ پالیسی بنانے کے بعد وزارت داخلہ کو بھیجی گئی، اور وہاں سے اس پالیسی پر پھر کچھ اعتراضات لگ کے واپس پاسپورٹ دفتر آئے، لیکن ابھی تک وہ نئی پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہو سکی، اور نئی پالیسی امپلیمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو 46 افسران ہیں یہ قوم کے پیسے سے، عوام کے پیسے سے، عوام کے ٹیکس کے پیسے سے عیاشی کر رہے ہیں، بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، اضافی تنخواہیں لے رہے ہیں۔ گزشتہ روز کمیٹی میں جب یہ معاملہ ڈسکس ہوا تو کمیٹی نے بھی جو ہے وہ ان کو کہا کہ ان سے تنخواہیں جو ہیں وہ واپس لیں، لیکن پھر کمیٹی میں موجود چند ممبران کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے تو باہر نہیں بیٹھ سکتے۔ اگر پاسپورٹ دفتر ان کو واپس بلائے تو وہ خود سے کیسے وہاں پر بیٹھ سکتے ہیں؟ تو اگر وہ وہاں پر بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں تو ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ غیر قانونی نہیں ہوں گی۔ لیکن جو آڈٹ پیرا ہے اس نے یہ انکشاف کیا ہے کہ ان کی چونکہ مدت ملازمت جو تعیناتی ہے وہاں پہ وہی ختم ہو چکی ہے، تو ان کو خود سے بھی واپس آنا چاہیے تھا، اور جو پاسپورٹ آفس کے جو ذمہ دار ہیں، جو وزارت داخلہ کے ذمہ دار ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ ان لوگوں کو واپس بلاتے، لیکن ان لوگوں کو واپس بلانے کی بجائے وہ ان کو نئی پالیسی کے تحت پھر دوبارہ ان کو جو ہے وہ سہولت فراہم کرنے کی مبینہ طور پر کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر داخلہ کی جانب سے ہمیں جو ذرائع نے بتایا کہ وزیر داخلہ کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جب تک نئی پالیسی امپلیمنٹ نہیں ہوتی تب تک ان افسران کو، جو 46 افسران ہیں، ان کو مزید جو ہے وہ کام کرنے کی اجازت دی جائے، اور یہی تو وہ چاہتے تھے، اسی لیے وہ سفارشیں کرواتے ہیں۔ میں دوستو آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فارن پوسٹنگ یہ جو 46 لوگوں کو ملی ہوئی ہے، یہ حاصل کرنے کے لیے لوگ لاکھوں روپے رشوت دیتے ہیں کہ ہمیں آپ کسی ایمبیسی میں فارن پوسٹنگ پہ بھیج دے، جو سہولیات وہاں پہ ہیں وہ یہاں پہ نہیں ملتی، جو پیسے وہاں پہ ملتے ہیں وہ یہاں پہ نہیں ملتے، اور انجوائمنٹ جو ہوتی ہے وہ الگ سے ہوتی ہے۔ تو یہ قوم کے پیسے کو اپنی عیاشی کے لیے جو ہے یہ مافیا استعمال کر رہا ہے، تو اس پہ حکام بالا کو چاہیے نوٹس لیں اور ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کریں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔